السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے آج کے پروگرام جس کا عنوان ہے بچوں کے نام کیسے رکھیں، جس کے اندر آپ کو بتلایا جائے گا کہ انسانی زندگی میں بچوں کے ناموں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور بچوں کی رات دن کی زندگی کے اندر ان کا کیسا ایک اثر پڑتا ہے، اور آپ کو جس میں مزید معلوم ہوگا کہ نام رکھنے سے اس کی زندگی بدل سکتی ہے، دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے، اس کے صحیح نام رکھنے سے دنیا اور آخرت بن سکتی ہے، اور اس کے غلط نام رکھنے سے دنیا و آخرت اس کی تباہ ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سی باتیں اس میں آپ کو ملیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مقصد اصلی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آج بات کر رہے ہیں ناموں کے بارے میں کہ اسلام نے ہمیں اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے اور برے ناموں کے رکھنے سے روکا ہے، اور انسان کی زندگی پر ناموں کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا اور اس کو ساتھ لے کر آیا اور کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے رنج پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ایذا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچے کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہارے ماں باپ کے تم پر بہت سارے حقوق ہیں، کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ حضرت، حدیث کے اعتبار سے میرے ماں باپ پر میرے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، میرا اچھا نام رکھتے۔ نمبر 2، مجھے صحیح تعلیم دلاتے۔ نمبر 3، میری اچھی مناسب جگہ شادی کراتے۔ کہا کہ میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، میرے باپ نے میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کیا ان تینوں میں سے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، بچے سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، بلکہ اس بچے کے والد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے رنج دیتا ہے، جبکہ آپ پہلے ہی بچے کو رنج دیے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے ایذا دے رہا ہے، جبکہ آپ پہلے ہی اپنے بیٹے کو ایذا دے چکے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو پہلے ہی ایذا دے چکے ہیں، پریشان کر چکے ہیں، اس کا حق تلف کر چکے ہیں، اس لیے میرے سامنے سے اٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، کہا کہ میرے سامنے سے اٹھ جاؤ۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کے اندر جس طرح پرورش کا حکم ہے، اسی طرح نام رکھنا یہ بھی اس اسلام کے اصول اور ضابطوں میں ہے، اور کل قیامت کے دن اسی کے اعتبار سے مواخذہ اور سوال و جواب ہوں گے۔ لہذا ایک باپ کی حیثیت ہونے سے، ایک والد کی اور ماں ہونے کی حیثیت سے ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اچھا سا نام منتخب کر کے رکھے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر کوئی اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے والدین کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام تجویز کریں،
دوسرے اس کو اچھی تعلیم دلائیں، تیسرے اس کی اچھی صحیح جگہ شادی کرائیں۔ یہ 3 حقوق ماں باپ پر اولاد کے بدلائے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر باپ نے اولاد کا اچھا نام نہیں رکھا اور اولاد نافرمان نکلی یا ستانے لگی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے لگی، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے لگی، تو یہ بچے کا قصور نہیں، یہ اولاد کا قصور ہرگز نہیں، بلکہ یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ ماں باپ کا قصور اس لیے ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کا اچھا نام تجویز کرتے، اچھا نام تجویز کرتے تو اچھا اثر پڑتا، اور چونکہ نام اچھا نہیں تجویز کیا گیا، اسی لیے آج وہ باتیں ان کے سامنے ہیں اور ان کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ یہ تو عام مشاہدے میں آتا ہے کہ کوئی انسان حشاش بشاش رہتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، وہ زندگی میں خود بھی خوش رہتا ہے، دوسروں کو بھی خوش دیکھتا ہے، اور اس کے مزاج کے اندر رحم دلی ہوتی ہے، خوش اخلاقی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ یہ سب اس کے نام کے اثرات ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو یہ اثرات نسل در نسل چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نسل کے اندر اگر سختی چلی آ رہی ہے تو وہ سختی نسل در نسل چلی آتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ناموں کے بارے میں ہمیں حد درجے احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک رافضی رہتا تھا۔ اس رافضی کے یہاں 2 خچر تھے۔ اس رافضی نے اپنے خچروں کا نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام پر رکھی۔ چنانچہ ایک کا نام اس نے ابو بکر رکھا اور دوسرے خچر کا نام نعوذ باللہ عمر رکھا۔ اب ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد ایک خچر نے اس کے پیٹ میں ایسی لات ماری کہ پیٹ پھٹ گیا اور پیٹ کے اندر سے آنت اوجھلے باہر نکل گئی۔ اس واقعے کی خبر جب حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ نے کہا، فرمایا کہ اس خچر نے لات ماری ہوگی جس کا نام عمر ہے، اور فرمایا کہ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس نام کا یہی اثر ہے جو وہاں واضح ہوا ہے، جو وہاں پیش آیا ہے، اس نام کا یہی اثر ہے جو وہاں پیش آیا ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی دیکھا گیا تو لات اسی خچر نے ماری تھی جس کا نام عمر رکھا تھا۔ اسی لیے ناموں کے بارے میں ہمیں خوب احتیاط کرنی چاہیے اور اچھے نام رکھنے چاہیے۔ اور یہ تو رات دن کا مشاہدہ ہے کہ آپ دیکھیں خاندان کو یا کنبے کو انہی آبائی نام سے اور خصائل سے یاد کیا جاتا ہے جو ان کے پرانے باپ داداؤں کے زمانے سے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ بعض کنبوں کے اندر ان کی ترش روئی، بد اخلاقی، سخت مزاجی اور مزاج کے اندر اکھڑ پن یہ ختم نہیں ہوتا اور یہ شروع سے ہی چلا آتا ہے اور نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ بعض کنبوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر خوش مزاجی، با اخلاقی، ہمدردی، خیر خواہی، اخلاقیت اور محبت اور نرمی اور رحم دلی، یہ سارے اوصاف حمیدہ اور اخلاق فاضلہ نظر آتے ہیں، اور یہ خاندان انہی اچھے نام کے ساتھ نوازا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ تو ایک خاندان اچھے ناموں سے پہچانا گیا اور اسی طریقے سے ناموں کی بنا پر ایک خاندان غیر مناسب
نام سے پہچانا گیا. تو اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کوشش کریں بلکہ عہد کریں کہ ہم اپنے اہل و عیال کے اچھے نام رکھیں گے، جس سے ان کی زندگی دنیا اور آخرت میں ان کی ناموں کے صحیح اثرات مرتب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.